بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنے اس طالب علم حافظ تنویر عالم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی کم وقت میں قرآن عظیم الشان کتاب کو اپنے سینہ میں محفوظ کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار یہاں پر تشریف لائے ہیں ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ چونکہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے تو اس حوالے سے قرآن کی عظمت کے حوالے سے مختصراً ایک دو باتیں میں عرض کروں گا۔ قرآن عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، بڑی بڑی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما رکھی ہے۔ اگر اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانیت بھی مل کر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن کے پورا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن کے پورا نہیں کر سکتے۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نازل کردہ کلام ہے۔ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی بے پناہ کامیابیوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس مسلمان کا تعلق جس قدر قرآن عظیم الشان کتاب کے ساتھ ہوگا اس انسان کی کامیابی اتنی ہی یقینی ہے، اور جس مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ کمزور ہوگا تو ناکامی اور ذلت اور رسوائی اس کی مقدر ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ جل شانہ اس کلام کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند فرمائیں گے، اور اسی کلام کے ذریعے بعض لوگوں کو ذلت کی پستیوں میں گرا دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو کوئی انسان، کوئی مسلمان اس کلام اللہ کو اپنے سینے سے لگائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا اور اس کے احکام پر عمل کرے گا، اس کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت خرچ کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی بے شمار انعامات سے اللہ جل شانہ اس کو سرفراز فرمائیں گے۔ اور جو انسان اس کلام کو پیچھے ڈالے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، نہ اس کے احکام پر عمل کرے گا، نہ اس کو پڑھے گا، نہ اس کو سمجھے گا، تو دنیا اور آخرت میں رسوائی اس کے مقدر ہوگی۔ یہ وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد کلام ہے اللہ جل شانہ کا کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور سمجھ کر پڑھنے سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، کہ جس طرح اللہ جل شانہ کی فضیلت اس کی مخلوقات پر ہے، اسی طرح اس کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ہے۔ اور اصول کی کتابوں میں قرآن کی تعریف یہ لکھا ہے ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، کہ قرآن جو ہے یہ نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا، یعنی دو چیزوں کے مجموعے کا یہ نام ہے، لہٰذا اس کے الفاظ کے پڑھنے کا حکم الگ ہے اور اس کے معنی کے سمجھنے کا حکم الگ ہے، یعنی جو شخص اس کو بغیر سمجھے پڑھے اس کے لیے بھی یہ باعث نجات ہے،
اور جو کوئی سمجھ کر بھی پڑھے اس کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نازل کردہ کلام اگر ہم اس کو سینے سے لگائیں، اس پر ہم عمل کریں تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ اس کلام کی حرمت اور تعظیم کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ازلی کلام ہے۔ اس قرآن کی حرمت اور تعظیم کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کرنی ہے، یعنی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے۔ تو جس انسان کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اس کی شرف و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ جس ہستی پر نازل ہوا ہے وہ باعث تخلیق کائنات ہے اور محبوب خدا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے، وہ باعث تخلیق کائنات ہے اور محبوب خدا ہے۔ اس لاریب کتاب کو، اس حکمت والی لاریب کتاب کو جس نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے یہ اپنی مثال آب ہے۔ تاریخی تناظر میں بھی اگر اس کلام کو دیکھا جائے تو سابقہ انبیاء علیہم السلام پر جتنی کتابیں نازل کی گئی ان میں تحریف کر دی گئی، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کی امتیازی وصف ہے، امتیازی شان ہے کہ جس نے بھی اس میں تحریف کی کوشش کی وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ قاضی نصیر الدین البیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے خطبہ میں فرماتے ہیں جب قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت عرب کے بلند و بانگ خاص الخاص خطبہ قرآن کے مقابلے میں آئے، تو قرآن نے ان کو اپنی سب سے چھوٹی صورت کے ساتھ ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کے مقابلے میں آئے ہو، یعنی تم فصیح اور بلیغ ہو، تو لے آؤ اس جیسی چھوٹی صورت۔ تو انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن بے سود اور بیکار ہو گئی۔ قرآن کے مقابلے میں وہ کوئی آیت، کوئی صورت نہیں پیش کی جا سکی، اور قرآن نے پھر ان کو جواب دیا کہ تم نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں لوگ قرآن کے مقابلے میں آئے، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن والوں کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے اور قرآن کو مٹانے والے بھی مٹ گئے۔ قرآن بھی باقی رہا اور قرآن والے بھی باقی رہے۔ جس دور میں بھی آئے ہیں قرآن کے خلاف وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے ہیں، اور قیامت تک جو ہے یہ قرآن بھی باقی رہے گا اور قرآن والے بھی باقی رہیں گے۔ جو بھی اس قرآن کے خلاف آئے گا، اس کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آئے گا، وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن باقی رہے گا اور قرآن والے بھی باقی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کا داعی بنائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں پر تشریف لائیں، اور دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اس حافظ قرآن کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کلام اللہ کو قیامت والے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔